شاید میرے سر پر سینگ دکھائی دے گئے ہیں۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، تم نے اپنا نام ٹمبکٹو بتایا تو مجھے یاد آ گیا کہ پاکیشیا میں ایک ہی احمق ہے جو خود کو ٹمبکٹو کہتا ہے، اور وہ عمران کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہارے ساتھ دو نیگرو بھی ہیں جو دیو جیسے لمبے تڑنگے اور طاقتور ہیں، اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم علی عمران ہو، وہی علی عمران جو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ نواب حاکم علی نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میرے ٹمبکٹو نام نے میرا بھانڈا پھوڑ دیا ہے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا، ہاں۔ نواب حاکم علی نے کہا، چلو جو بھی ہے، اب تم بتاؤ کہ یہ سارا چکر کیا ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کون سا چکر؟ نواب حاکم علی نے جان بوجھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مارتھا ہوزری یا ایم ایل اے کا تمہارے پاس آنا، تمہارا اسے منی میٹل باکس دینا اور اسے بلیکی کے پاس بھیجنا، کیا ہے یہ سب؟ اور منی میٹل باکس تمہیں کس نے دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ سوری، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، نواب حاکم علی نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے انکار پر میں گولی چلا دوں گا، عمران نے بھی جواباً سرد لہجے میں کہا۔ چلا دو، ویسے بھی میرا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے تم مجھے گولی بھی مار دو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نواب حاکم علی نے کہا۔ کیا مطلب تم پر گولی اثر نہیں کرتی؟ عمران نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، تم مجھ تک پہنچ چکے ہو اور یہ بات میرے لیے اور میری ایجنسی کے لیے سود مند نہیں ہے، نواب حاکم علی نے مسکرا کر کہا تو عمران چونک پڑا۔ ایجنسی؟ کیا مطلب؟ کیا تم کسی ایجنسی سے منسلک ہو؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ہاں، نواب حاکم علی نے جواب دیا۔ کس ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو تم؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تو نواب حاکم علی طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں جو تمہیں بتا دوں کہ میں کس ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں، نواب حاکم علی نے کہا۔ تم مجھے سخت رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہو، عمران نے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر سختی ابھر کر آئی تھی۔ نہیں، میں تمہارا کام آسان کر رہا ہوں، نواب حاکم علی نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا، اچانک نواب حاکم علی نے منہ چلانا شروع کر دیا۔ اس کا منہ چلتے دیکھ کر عمران اچھل پڑا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے نواب حاکم علی کی طرف بڑھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ نواب حاکم علی نے دانتوں میں موجود زہریلا کیپسول چبا لیا تھا اور اس کیپسول میں شاید سائنائڈ بھرا ہوا تھا، جس کے حلق میں جاتے ہی نواب حاکم علی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ یکلہت بے جان ہو کر صوفے کی سائیڈ پر گرتا چلا گیا۔ نواب حاکم علی کو اس طرح ہلاک ہوتے دیکھ کر عمران ساکت سا ہو کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نواب حاکم علی جیسا انسان اس طرح خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ ٹائیگر نے ہارٹ کلب کی پارکنگ میں کار روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ کلب کی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹائیگر اس وقت میک اپ میں تھا۔ اس نے فیروز دادا کا نام تو سنا ہوا تھا، لیکن کبھی اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی تھی، کیونکہ پاکیشیا میں ایسی ہزاروں تنظیمیں تھیں جو غیر قانونی دھندوں میں مصروف رہتی تھی۔ ٹائیگر چونکہ بین الاقوامی سطح کی تنظیموں پر نظر رکھتا تھا، اس لیے وہ ان چھوٹی موٹی تنظیموں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ کلب کے مین ہال میں داخل ہو کر وہ سیدھا کاؤنٹر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ یس پلیز، کاؤنٹر مین نے اسے کاؤنٹر کے قریب آتے دیکھ کر خوشگوار لہجے میں کہا، مجھے فیروز دادا سے ملنا ہے، اسے کہو کہ دارالحکومت سے کوبرا آیا ہے، کوبرا گروپ کا چیف۔ ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، کاؤنٹر مین نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ وہ شاید اس کے لہجے اور کوبرا گروپ کے چیف ہونے کا سن کر انتہائی مرعوب ہو گیا تھا۔ اس نے کاؤنٹر کے نیچے لگے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ باس، کاؤنٹر سے راک بول رہا ہوں، دارالحکومت سے کوبرا گروپ کے چیف آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کاؤنٹر مین نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو اسے میرے پاس۔ دوسری جانب سے فیروز دادا کی گھراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ یس باس، کاؤنٹر مین نے اسی طرح سے مودبانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے سامنے موجود ایک ویٹر کو اشارے سے بلایا تو ویٹر تیزی سے کاؤنٹر کی طرف آ بڑھا۔ صاحب کو باس کے آفس پہنچا دو، کاؤنٹر مین نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا تو ویٹر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آج جناب، ویٹر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر ایک سائڈ پر موجود لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ کوبرا گروپ دارالحکومت کا خاصا معروف گروپ تھا۔ اسے یقین تھا کہ فیروز دادا کوبرا سے ملنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا، اور یہی ہوا تھا۔ ویٹر اسے کلب کے نیچے تہخانوں میں ایک کمرے کے دروازے پر لے آیا اور اس نے دروازے کی سائڈ دیوار پر لگا ہوا انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، انٹرکام سے گھراہٹ بھری آواز نکلی، جناب کوبرا صاحب آئے ہیں باس، ویٹر نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، انٹرکام سے فیروز دادا کی کرخت آواز سنائی دی اور کمرے کا دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ ہی کھل گیا۔ تشریف لے جائیں جناب، باس نے دروازہ کھول دیا ہے، ویٹر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا تو ٹائیگر اسبات میں سر ہلاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن
کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ٹائیگر اندر داخل ہوا، اس کے عقب میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی چھت سے یکلہت روشنی کا تیز چمکا ہوا، اور اس سے پہلے کہ ٹائیگر کچھ سمجھتا، کچھ لمحے چھت سے نیلے رنگ کی تیز روشنی کی دھار نکل کر ٹائیگر پر پڑنے لگی اور ٹائیگر کو یوں لگا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو، ساتھ ہی اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ وہیں گرتا چلا گیا۔ اور پھر جس طرح انتہائی گہرے اور اندھے کنویں میں روشنی کا نقطہ چمکتا ہے، اسی طرح ٹائیگر کے دماغ کے تاریک پردے پر روشنی کا نقطہ سا چمکا، اور پھر آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ جب اس کا شعور بیدار ہوا تو اس کے ذہن میں پہلا منظر اسی آفس نما کمرے کا ابھرا، لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کے ہونٹ بھنچ کے کہ وہ ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ستون کے عقب میں لے جا کر کلپ کر دیے گئے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے لباس اور خاص طور پر اپنے جوتوں پر ڈالی اور دوسرے لمحے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو وہ پہن کر آیا تھا اور اس کے جوتے بھی نہیں بدلے گئے تھے۔ اب ٹائیگر کو ستون کے ساتھ بندھنے کی فکر ختم ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو ہر قسم کے سامان سے عاری تھا۔ کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو بند تھا۔ کمرے کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ زیر زمین بنا ہوا تہہ خانہ ہے۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ ٹائیگر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا بایاں پاؤں اٹھا کر بوٹ کے پچھلے حصے کو مخصوص انداز میں ستون کی جڑ پر مارا تو بوٹ کے اندر سے ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور ٹائیگر بائیں پیر کو موڑتا ہوا ستون کے عقب کی طرف لے گیا۔ پیر کو عقبی طرف لے جانے کے لیے اسے ایک ٹانگ پر نیچے کی طرف جھکنا پڑا، لیکن جیسے ہی پیر عقب کی طرف گیا اس نے ایڑی کو فرش پر مارا تو اس کے بوٹ سے ریز نکل کر عقب میں موجود اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کی ہتھکڑی کے درمیان والے حصے سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی ستون کے عقبی حصے کی طرف اس کے مڑے ہوئے بازوؤں کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے دونوں بازو کھل گئے۔ بوٹ سے نکلنے والی ریز نے ہتھکڑی کے درمیانے حصے کو موم کی طرح کاٹ دیا تھا۔ ٹائیگر نے ہاتھ آگے کیے، کلائیوں میں ہتھکڑی کے کلپ موجود تھے اور ٹائیگر کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ ٹائیگر نے اپنے خفیہ جیب سے ایک منی پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی تلاشی کے دوران شاید اس کی جیب سے اس کا مشین پسٹل نکال لیا گیا تھا، لیکن اس کی خفیہ جیب میں منی پسٹل محفوظ تھا، پسٹل چپٹا تھا۔ اسی لمحے ٹائیگر کو دروازے کے باہر سے قدموں کی آوازیں سنائی دی تو وہ بجلی کسی تیزی سے دوبارہ ستون کی طرف بڑھا اور اس نے ستون کے ساتھ پہلے جیسی پوزیشن میں کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ عقب کی طرف کر کے ہتھکڑیوں کے کڑوں کو آپس میں ملا لیا، جیسے وہ بدستور وہاں بندھا ہوا ہو۔ وہ چاہتا تو وہاں آنے والوں کو فوری طور پر چھاپ سکتا تھا، لیکن پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے فیروز دادا نے اس طرح بے ہوش کر کے یہاں لا کر کیوں باندھا تھا، جبکہ اس کا خیال تھا کہ فیروز دادا کوبرا کا نام سن کر اس سے ملاقات ضرور کرے گا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک لمبا تڑنگا کرستی جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کی پتلون اور سیاہ چست شرٹ تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے پرانے نشان تھے اور آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ نوجوان کے ہاتھ میں ایک ہنٹر تھا، جبکہ اس کے سائیڈ ہولسٹروں سے بھاری ریوالوروں کے دستے جھانک رہے تھے۔ اس کے پیچھے دو افراد اندر آ گئے جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ کوڑے والے آدمی کو دیکھتے ہی ٹائیگر پہچان گیا تھا کہ یہ فیروز دادا تھا۔ فیروز دادا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر ٹائیگر سے کچھ فاصلے پر رک گیا اور اس کی جانب کینہ توز نظروں سے گھورنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے ہنٹر زور سے چٹھایا، جیسے وہ ہنٹر چٹھا کر ٹائیگر پر اپنا رعب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم کوبرا بن کر آئے تھے مجھ سے ملنے، کیوں؟ فیروز دادا نے کرخت لہجے میں کہا۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم کوبرا سے ملنے سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ فیروز دادا نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں ہی کوبرا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ یہاں تم جیسے بے شمار کوبرے گھومتے رہتے ہیں اور فیروز دادا ان کوبروں کا شکار نہیں کرتا، فیروز دادا نے منہ بنا کر کہا۔ میں تم سے یہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم سے پوچھ سکوں کہ تمہارے ذریعے خاص دھات کے بنے ہوئے منی میٹل باکس بیرون ملک بھجوائے گئے تھے۔ وہ میٹل باکسز تمہیں کس نے دیے تھے اور تم نے باکسز کس ملک میں بھیجے ہیں؟ ٹائیگر نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں پوچھا تو فیروز دادا بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ ان باکسز سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ فیروز دادا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاکیزہ سے 9 منی میٹل باکسز میں پاکیزہ کی ایک اہم دھات چھپا کر باہر لے جائی گئی ہے اور میری معلومات کے مطابق یہ دھات پاکیزہ سے باہر بھیجنے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ گریس اور اس کے ساتھیوں کو بھی میں نے ہلاک کیا ہے۔ جب مجھے گریس کا پتہ چلا اور گریس کے ذریعے تمہارا، تو میں فوراً یہاں آ گیا۔ اس لیے تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہاری حیثیت دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کام تم نے ذاتی طور پر نہیں کیا تھا۔ گریس کی طرح
तुम भी मिडल मैन हो, इस सारे खेल के पीछे किसी और का हाथ है। ग्रीस ने मुझे जब तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। अब तुम अगर चाहो तो मैं तुमसे सौदा कर सकता हूँ। रकम तुम्हारे मतलब की होगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें सारी हकीकत बतानी होगी। अगर तुम मुझे सारी हकीकत बता दोगे तो तुम जिंदा भी रहोगे और मुझसे दौलत भी हासिल कर लोगे, वरना तुम्हारा इंजाम इंतहाई भयानक होगा। टाइगर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सर्द और सख्त लहजे में बात करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर फिरोज दादा की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो फिरोज दादा को? तुम्हारी ये जुर्रत, मैं तुम्हारी बोटियां नोच लूंगा, फिरोज दादा ने इंतहाई होनहार अंदाज में धारते हुए कहा। और साथ ही उसने हंटर वाला हाथ उठाया, जैसे वो हंटर पूरी कुव्वत से टाइगर को मारकर वाकई उसकी खाल उतार देना चाहता हो। अभी फिरोज दादा का हाथ ऊपर उठा ही था कि यकलहत टाइगर का बायां हाथ आगे की तरफ आया और कमरा यके बाद दीगरे 3 धमाकों और इंसानी चीखों से गूंज उठा। मशीन गन बरदार दोनों अफराद उछल उछल कर नीचे गिरे थे और बुरी तरह से तड़पना शुरू हो गए थे। टाइगर ने उनके सीनों में गोलियां मारी थी, जबकि उसने एक गोली फिरोज दादा की हंटर वाले हाथ पर मारी थी। फिरोज दादा का हाथ जख्मी हो गया था और उसके हाथ से कोड़ा निकलकर दूर जा गिरा था और फिरोज दादा बुरी तरह से चीखता हुआ पीछे हट गया और लड़खड़ाता हुआ पीठ के बल गिर गया। मशीन गन बरदार चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गए। उठकर खड़े हो जाओ वरना सर में गोली मार दूंगा, टाइगर ने मिनी पिस्टल का रुख फिरोज दादा की तरफ करते हुए कहा। और फिरोज दादा बड़े बौखलाए हुए अंदाज में फौरन उठकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे टाइगर का बाजू घूमा और एक जोरदार मुक्का फिरोज दादा की कनपट्टी पर पड़ा। फिरोज दादा के हलक से चीख निकली और वो पहलू के बल फर्श पर गिरा और साकत होता चला गया। टाइगर के एक ही मुक्के ने उसे बेहोश कर दिया था। उसे बेहोश होते देखकर टाइगर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा जो खुला हुआ था। टाइगर ने दरवाजे के बाहर सर निकाल कर देखा, सामने राहदारी थी जो हाली थी। टाइगर ने फौरन दरवाजा बंद किया और इसे अंदर से लॉक लगा दिया। कमरे की साथ देखकर वो पहले ही समझ गया था कि कमरा साउंड प्रूफ है, लेकिन चूंकि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था इसलिए धमाकों और इंसानी चीखों की आवाजें बाहर जा सकती थी। इसलिए टाइगर ने फौरी तौर पर दरवाजा बंद कर दिया था। टाइगर ने फिरोजदादा के एक मशीन गन बरदार साथी की कमर में हथकड़ी उड़ती हुई देखी थी, तो उसने आगे बढ़कर हथकड़ी निकाली और इसे जेब में डाल लिया और फिरोजदादा की तरफ बढ़ा। फिरोजदादा को टांग से घसीटकर वो इसी सतून के पास लाया जिसके साथ उसे बांधा गया था। टाइगर ने फिरोजदादा को उठाकर सतून के साथ लगाकर खड़ा किया और फिर उसने फिरोजदादा के दोनों हाथ सतून के अकब की तरफ करते हुए जेब से हथकड़ी निकाली और उसके बाजू अकब में हथकड़ी से क्लिप कर दिए। अब फिरोजदादा इसी तरह से बंधा हुआ था जिस तरह कुछ देर पहले टाइगर बंधा हुआ था। हथकड़ी में चाबी मौजूद थी। टाइगर ने चाबी निकालकर अपनी कलाइयों में मौजूद कटी हुई हथकड़ी की क्लिप निकालकर चाबी समेत एक तरफ फेंक दिए। उसने फिरोज दादा का हंटर उठाया और फिर वो फिरोज दादा के सामने आकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे वो फिरोज दादा को देखता रहा और फिर उसका हाथ बिजली किसी तेजी से हरकत में आया और हंटर शराब की तेज आवाज के साथ घूमता हुआ फिरोज दादा के जिस्म से टकराया। पहली ही ज़रब इस कदर तेज और जोरदार थी कि फिरोज दादा के जिस्म को झटका लगा और वो फौरन चीखता हुआ होश में आ गया। होश में आते ही उसने फड़कना चाहा, लेकिन सतून से बंधा होने की वजह से वो फड़क ना सका था। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के तासुरात फैल गए थे। तुम आज़ाद कैसे हो गए? फिरोज दादा ने अपने सामने खड़े टाइगर की तरफ देखकर हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। तुम जैसे थर्ड क्लास बदमाश इन बातों को नहीं समझ सकते। अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे उस पार्टी के बारे में बता दो, वरना अब मेरा हाथ तब रुकेगा जब तुम्हारे जिस्म की सारी खाल गिर चुकी होगी, टाइगर ने इंतहाई सर लहजे में कहा। नहीं, ये सब झूठ है, मैंने कोई मेटल बॉक्स बैरून मुल्क स्मगल नहीं किया है, फिरोज दादा ने चीखते हुए कहा। ग्रीस ने मुझे सब कुछ बता दिया है, टाइगर ने घराते हुए कहा। ग्रीस ने तुमसे झूठ बोला है, तुम उसकी बातों में आकर मुझे हाँ परेशान कर रहे हो, ना जाने तुम कौन हो? फिरोजदादा ने खुद को संभालते हुए बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब दिया। तो टाइगर के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग आई। ओके, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, अब तुम खुद मुझे सब कुछ बताओगे, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही उसका हंटर वाला हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया। शराब की तेज आवाज के साथ हंटर पूरी कुव्वत से फिरोज दादा के जिस्म पर पड़ा और फिरोज दादा की कमीज पर एक सुर्ख लकीर सी बन गई। फिरोज दादा के हलक से एक जोरदार चीख निकली और फिर उसकी ये चीखें कमरे की छत उड़ाने लगीं। टाइगर का हाथ बिजली किसी तेजी से चल रहा था और फिरोज दादा के जिस्म पर सुर्ख लकीरों का जाल सा फैलता चला जा रहा था। 5-6 ज़रबे खाते ही फिरोज दादा बेहोश हो गया था, लेकिन टाइगर का हाथ नहीं रुक रहा था। फिरोज दादा के जिस्म पर मुसलसल पड़ने वाली हंटर की ज़रबों ने उसे फिर होश दिला दिया था और वो हलक के बल चीखना शुरू हो गया था। रुक जाओ, फॉर गॉड से रुक जाओ, बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। होश में आते ही
فیروز دادا نے حلق کے بال ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، بس ابھی سے ہمت ختم ہو گئی؟ تم تو بہت بڑے گنڈے ہو، بہرحال بولو اب، اگر تم نے ہوشیاری کی تو پھر میرا ہاتھ نہیں رکے گا، ٹائیگر نے گھرا کر کہا۔ یہ سچ ہے، میٹل باکسز کو پاکیزہ سے باہر بھجوانے کا کام مجھے دیا گیا تھا، لیکن ان باکسز کی تعداد 9 نہیں 4 تھی۔ میں نے اپنی شپنگ کمپنی کے ذریعے یہاں سے 4 میٹل باکسز ہی باہر بھجوائے ہیں، فیروز دادا نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کس نے دیا تھا یہ مشن؟ جلدی بولو، ٹائیگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ نواب حاکم علی نے، فیروز دادا نے جواب دیا۔ نواب حاکم علی، وہ راج گڑھ کا نواب؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ ہاں، اس کا ایک آدمی حیدر میرا دوست ہے، اس کی معرفت ایسے کام مجھے پہلے بھی ملتے رہتے ہیں، لیکن وہ کام پاکیزہ میں ہی ادھر سے ادھر مال پہنچانا ہوتا ہے جسے میں خود پورا کر لیتا تھا۔ حیدر نے مجھے میٹل باکس غیر ملکیوں کے ہاتھوں الگ الگ، میرا مطلب ہے 1 بائی 1 پہنچایا تھا، جنہیں میں نے اسپیشل لانچوں میں چھپا کر یہاں سے منتقل کر دیا تھا، فیروز دادا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور چونکہ اس کے جسم سے مسلسل خون کا اخراج ہو رہا تھا، اس لیے اس پر خاصی نگاہت طاری ہو گئی تھی۔ کہاں پہنچائے ہیں تم نے باکسز؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میرے ذریعے یہ باکسز انٹرنیشنل بارڈر تک پہنچائے گئے تھے، وہاں ایک آئل شپ موجود تھا جو ایکریمین تھا، باکسز اور اس کے ساتھ جانے والے افراد اس شپ کے کپتان کے حوالے کرنے تھے، جو میں نے کر دیے۔ اس کے بعد باکسز کہاں لے جائے گئے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، فیروز دادا نے کہا۔ شپ کا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وائٹ فش، اس جہاز پر سفید رنگ کی ایک بڑی مچھلی بنی ہوئی ہے اور اس جہاز کا نام بھی یہی ہے، فیروز دادا نے کہا۔ تمہارا دوست حیدر، اس کا پتہ کیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ نواب حاکم علی کا خاص آدمی ہے اور اکثر یہاں آ کر بار میں اٹھتا بیٹھتا ہے، نواب حاکم علی اسے رقم کے معاملے میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا، فیروز دادا نے کہا۔ حلیہ بتاؤ اس کا؟ ٹائیگر نے کہا۔ تو فیروز دادا نے اسے حیدر کا حلیہ اور اس کی خاص نشانی بتا دی۔ کیا تم جانتے تھے کہ ان باکسز میں کیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، مجھے بتایا گیا تھا کہ باکسز میں نیا اور انتہائی قیمتی ڈرگ پاؤڈر ہے جسے خاموشی سے یہاں سے نکالنا ہے، فیروز دادا نے جواب دیا۔ اوکے، تم نے چونکہ پاکیزہ کی انتہائی نایاب دھات اسمگل کی ہے، اس لیے ٹائیگر تمہیں موت کی سزا سناتا ہے، ٹائیگر نے ہنٹر ایک طرف اچھال کر جیب سے منی پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ موت کی سزا کا سن کر فیروز دادا کو زوردار جھٹکا لگا اور اس نے یکلہت آنکھیں کھول دی، لیکن دوسرے لمحے ٹائیگر کے منی پسٹل سے شعلہ نکلا اور فیروز دادا کے ٹھیک سر میں پیوس ہوتا چلا گیا۔ فیروز دادا کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے منی پسٹل جیب میں ڈالا اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا، لیکن راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ ٹائیگر راہداری سے گزرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی، ٹائیگر نے عمارت کا راؤنڈ لگایا، عمارت میں کوئی نہیں تھا، البتہ پوش میں ایک نئے ماڈل کی جدید کار ضرور کھڑی تھی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس عمارت کو فیروز دادا نے پوچھ گچھ کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اور وہاں وہی 2 افراد موجود ہوتے ہوں گے جو مشین گنیں لے کر فیروز دادا کے پیچھے آئے تھے اور جنہیں ٹائیگر نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور یہ کار یقیناً فیروز دادا کی ہی ہوگی۔ فیروز دادا نے اسے اپنے آفس میں ریت سے بے ہوش کر کے یہاں بیچ دیا ہوگا، یا خود ہی اسے اٹھا کر کار میں ڈال کر پوچھ گچھ کے لیے یہاں لے آیا ہوگا۔ چونکہ فیروز دادا نے اسے ریت سے بے ہوش کیا تھا اور ریت سے بے ہوش ہونے والا خود بخود ہوش میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے وہ اسے تہہ خانے میں ستون سے باندھ کر اینٹی انجیکشن لگا کر باہر نکل گئے ہوں گے۔ اس دوران ٹائیگر کو ہوش آ گیا اور خالی کمرہ دیکھ کر اسے بوٹ میں چھپی ہوئی ریل گن سے ہتھکڑی کاٹنے کا موقع مل گیا تھا۔ عمارت خالی دیکھ کر ٹائیگر فیروز دادا کی کار میں آ گیا اور کار وہاں سے نکالتا لے گیا۔ شہر میں داخل ہو کر اس نے کار ایک پلازا کی پارکنگ میں روکی اور وہاں سے نکل کر وہ سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر اس نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور ٹیکسی میں سوار ہو کر ایک بار پھر ہارٹ کلب پہنچ گیا۔ ہارٹ کلب کی پارکنگ میں اس کی کار موجود تھی، اس نے پارکنگ سے کار نکالی اور پھر وہاں سے کار لے کر وہ اپنے اسپیشل پوائنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔